اور آپ کی منزل ہے، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا، مبارک مبارک، سبحان اللہ، لا الہ رسول اللہ۔ تو بیٹا کیا گاڑی میں تیل بھر دیا گاڑی چلی جائے گی؟ خزامت صاحب یہ ہمارا حاجی بیٹا اب دیکھا میں نے، میرا پرانا ہے، ارے گاڑی بھی چاہے کتنا تیل بھرو، گاڑی نہیں جب تک اسٹارٹ نہیں کرو گے اور اس کو بریک نہیں لگاؤ گے آگے نہیں کودے گی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اسے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اس تیل کو یوز نہ کرو۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تلاوت کیجئے، ماں کے قدم چومیے، باپ کی پیشانی چومیے، پڑوسی سے پیار کیجئے، غریب کی مدد کیجئے، پیاسے کو پانی پلائیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا من خیر الناس، یا رسول اللہ کون بیسٹ ہے، سب سے اعلیٰ کون؟ دیکھو سوال نبی سے ہو رہا ہے، رحمت والے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کعبے کا طواف کرے وہ اچھا، جو بخاری کا درس دے وہ اچھا، جو تہجد کی نماز پڑھے وہ اچھا، جو جناب والا قرآن کی تلاوت کرے، نہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمیں بخاری سے پیار کرنا ہے، حدیث مصطفیٰ کو کلیجے سے لگانا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھے سرکار سب سے اچھا پھر کون؟ تو سنو پیارے، رسول اللہ سے پوچھا من خیر الناس، سب سے اچھا کون؟ تو رسول اللہ کے محبوب نے فرمایا، نوٹ کر لو دل پہ، خیر الناس من ینفع الناس، اے میرے غلاموں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ سبحان مخلوق یہ نہیں کہ مفتی کو، سید کو، عالم کو، ماں کو، باپ کو، نہیں، خیر الناس من ینفع الناس، ناس کی معنی جنرل۔ اور پھر یہ ہمارے مولوی لائبان بیٹھے الف لام استغنا کیے، لو انسان جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے، چاہے اس کا مذہب دھرم چنی چنا کوئی ہو، انسان کی جو مدد کرتا ہے رب اسی سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ آپ کا اسلام ہے، اس اسلام کو آپ کو عمل کرنا ہے، تب ایم ایل اے صاحب کہیں گے کہ مسلمان اچھے ہیں۔ اگر تم اونٹ کی طرح بیڑی پیتے رہو گے اور کھڑے کھڑے اونٹ کی طرح پیشاب کرو گے تو تمہارے میں اور سندھی اونٹ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا تو جانور کا کام ہے، کھڑے کھڑے کھانا کھانا تو جانوروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ آپ کھاؤ تو ایسے کھاؤ جیسے رسول اللہ نے کھایا۔ آج اسلام کی کلچر کو لوگ ابھی آپ پڑھو، آپ پدھارو پدھارو، شکریہ۔ آپ دیکھیے یہ ہمارے پڑوس میں ہریانہ، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایم ایل اے صاحب کی برادری لوگ وہاں رہتی ہے، وہاں کچھ دن پہلے اخبار میں آیا کہ جو جاٹ کی بچی ہے وہ پینٹ سوٹ کیا کہتے ہیں اس کو یار تمہاری زبان، جینس وینس، وہ مجھے نام نہیں آتا ہے، وہ جینس کا لباس نہیں پہنے گی، لمبا کرتا پہنے گی اور شلوار پہنے گی۔ ایک ہمارے سید صاحب تھے گجرات میں، اس نے کہا مفتی صاحب یہ میں گجرات میں تھا اور رونے لگا، ارے میں نے کہا سید روتا کیوں ہے؟ کہا مفتی صاحب یہ لباس تو میرے نبی نے ہم کو عطا کیا تھا، مسلمان کی بچی کو شلوار پہنی چاہیے، مسلمان بچی کو لمبا کرتا پہننا چاہیے، مسلمان بچی کو موٹا لباس پہننا چاہیے، جو لباس ہم کو اسلام نے عطا کیا ہے آج دوسری برادریاں اس کو قبول کر رہی ہیں، غیر مسلمان اس کو پسند کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اسلام کی ہر ادا بے مثال ہے، خدا کی قسم، اسلام کا لباس بے مثال، اسلام کی تعلیم بے مثال، اسلام کا پیغام زندگی بے مثال، اسلام کی عبادت کا طریقہ بے مثال، اسلام کی ضیافت داری کا سلیقہ بے مثال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے ان طوفانوں کی زد میں اپنی جھونپڑی کو سلامت رکھنا ہے، ان طوفانوں کی آگ کے پردے میں اپنے شامیانے کو محفوظ رکھنا ہے، ان تلواروں کی جھرمٹ میں اپنے ایمان کی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، 4 پیسے ہمیں خرچ کرنے ہوں گے، 10 پیسے بچوں کے لیے رکھنے ہوں گے۔ ہم نے برباد کر دیا پیسے کو، فقیر ہو کے مر گئے تو اولاد بھیک مانگے گی تو قبر میں جوتے پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے وفادار صحابی تو دنیا سے ایسا جا کہ تیری اولاد دوسروں کو لٹاتی جائے، ہاتھ نہ پھیلائے، تو پیسہ چھوڑ کے جا تاکہ تیری اولاد سخاوت کرے تو تجھے جنت میں اس کا انعام ملے گا۔ حضرت مفتی صاحب یہ مسجد میرے ابا کے نام پہ بناؤ، خان محمد صاحب یہ کمرہ امی کے نام پہ بناؤ، قاری صاحب یہ کمرہ میرے نانے، جو آپ اپنے باپ دادو کے نام پہ خیرات کرتے، تم یہاں جھوپڑے بناتے رہو گے اور اب تمہارے باپ کو جنت کا محل عطا فرماتا چلا جائے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، یہ علم نور ہے اور علم کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے ہماری رسم ہے، جو بچے پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے ہم بخاری پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھانے والوں کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں،
सफेद नहीं होती, लाल होती है। और सैयद साहब से पूछो कि हिंदुस्तान में चंद आदमी है जो बुखारी पढ़ा, जो असल बुखारी है उसके पढ़ाने वाले उंगली पे गिने हुए लोग वो पढ़ाते हैं। हर आदमी थोड़ी बुखारी पढ़ा सकता। ये हमने तरीका बनाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जहां बुखारी शरीफ खत्म हो, चाहे तिलावत की शक्ल में, उसके बाद आप जो दुआ करेंगे, और ऐसा आले रसूल दुआ करे जब तो सोने पे सुहागा, अगर हम जैसा कोई गुनहगार भी दुआ करेगा तो बुखारी के खत्म पर जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस महफिल की दुआ को कबूल फरमा दे। तो हम तो बेईमान हैं, इसलिए बुखारी शरीफ खत्म करके दुआ का रास्ता निकाला। मौला तेरे महबूब के कलाम को खत्म का शर्फ हासिल किया, हमारे बच्चों ने तिलावत करके, और हम उसकी दुआ करते, तू अपने आल महबूब की आल के सदके में हमारी सबकी दुआ को कबूल फरमा, कबूल कर। इसलिए हमारा सारा, वरना इल्म बहुत है। इल्म देखिए हम क्या है, हमारे पास क्या है। इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द, वो इत्तफाक से कूफे में आए। उनके जमाने में एक मसला आया, बादशाह ने अपनी बीवी से गुफ्तगू करते हुए कुछ कह दिया, तो बीवी ने कहा बादशाह सलामत को नमाज पढ़िए, ये जंग जिहाद छोड़िए, लड़ाई करना छोड़िए, मुल्क फतेह करना छोड़िए, अब आपका बुढ़ापा है, इबादत करो, दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत अच्छी करे। हारून रशीद आपकी तरह नेक था,